بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ جن لوگوں کو زیادہ تر قبض رہتی ہو وہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں۔ روزانہ آڑو کے استعمال سے پیٹ کی چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جھریوں والے چہرے کو ادرک کے پانی سے دھو لیا کرو۔ چھوٹا بچہ الٹیاں کرتا ہے تو دودھ میں سونف گرم کر کے بچے کو پلا دو، الٹیاں ختم ہو جائیں گی۔ پودینے کی چٹنی کھانے سے جسم پر موسم بدلنے کا برا اثر نہیں ہوتا۔ کچے لہسن کے استعمال سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پینے سے چہرہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ گنے کے رس میں ادرک ملا کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ رات کو انار کھانے سے دماغ کو زبردست طاقت حاصل ہوتی ہے۔ معدے میں درد ہو تو ٹنڈے کا سالن کھا لینے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سونے سے قبل فالسے کا جوس پینے سے معدہ ٹھنڈا اور ٹھیک رہتا ہے۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو جامن استعمال کرو، بدبو ختم ہو جائے گی۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ چہرے کا رنگ صاف اور خوبصورت کرنا ہے تو دہی کا استعمال روزانہ کرے۔ جو انسان اونٹنی کا دودھ استعمال کرتا ہے وہ سدا جوان رہتا ہے۔ صبح جلدی اٹھنے والے کو کبھی بیماری نہیں گھیرتی۔ چھوٹا شہد مکھن کے ساتھ کھانے سے بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ منہ میں چھالے نکل آئیں تو پھٹے ہوئے دودھ سے غرارے کریں۔ تھکاوٹ میں ادرک والی چائے پیو۔ اگر موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے تو چینی، سفید چاول اور میدے کی بنی چیزوں سے پرہیز کریں۔ پیدل واک کرنے سے قبل نیم گرم پانی پی لو، کمزوری نہیں ہوگی۔ اگر پیاس نہ ہو پھر بھی پانی پی لیا کرو، گردے خراب نہیں ہوں گے۔ کھانا کھا کر نہانے والے انسان بہت جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے، یہ دمہ پیدا کرتے ہیں۔ شہد کے اندر شفا موجود ہے، اگر کوئی شہد ہدیہ کرے تو واپس نہ کرو۔ نہانے سے قبل اگر آپ کو پیشاب آ جائے تو آپ کو مثانے کی گرمی اور معدے کی کمزوری ہے۔ جو لوگ بادام کو اپنی غذا میں شامل کر لیتے ہیں وہ شوگر اور دل کے مریض نہیں ہوتے۔ خالی پیٹ نہا لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان تندرست رہتا ہے۔ آنکھوں سے پانی آنے لگے تو یہ نظر کم اور کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اگر جسم میں سستی رہتی ہو تو کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کر مت کھاؤ، بھوک رکھ کر کھاؤ۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرہ دھو لیا کریں۔ جسم سے بدبو نہ جاتی ہو تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لیا کرو۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ آہستہ کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس ختم ہو جاتی ہے اور قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں،
ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ رات کو زیادہ سوچنے سے نیند کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ نیند کم لیتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک زیادہ لگتی ہے اور دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہوتی ہے۔ روزانہ پیاز کھانے والے انسان کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو کبھی دن میں نیند نہ آتی ہو وہ لوگ بہت بے چین مزاج اور ذہین ہوتے ہیں۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر بادام کو گلے میں اتارو، دماغ کی نسوں کو طاقت ملتی ہے۔ جس مرد یا عورت کا پیٹ زیادہ باہر نکلا ہو وہ دل کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے اور نہ ہی کبھی بال کمزور ہوتے ہیں۔ درخت پھل نہ دے تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈالنے سے درخت پھل دینا شروع کر دے گا۔ روزانہ چائے زیادہ پینے سے موٹاپا بہت جلدی آتا ہے اور زیادہ چائے بھوک کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ سوتے وقت اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو سمجھ جائیں آپ کا دماغ کمزور ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں۔ کیلے کے چھلکے کا گلے پر مساج کرنے سے بند گلا کھل جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق چیونگم چبانے سے دماغ کو آکسیجن کی روانی بڑھتی ہے، اس لیے ٹیسٹ اور پڑھائی کے دوران چیونگم چبانے سے دھیان پڑھائی پر جاتا ہے اور یاد کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی ہڈیوں کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ اگر دانت خراب ہونے کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت منہ سے پانی بہنے کی شکایت ہو تو جامن اس کو دور کرتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا جسم ہلکا پھلکا رہے، زیادہ گوشت نہ چڑھے اور موٹاپے کا شکار نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنا رات کا کھانا کم کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم پانی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ جو انسان معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان کبھی بھی پانی مت پیے۔ جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائے۔ پکا ہوا امرود کھانے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ پھیکی جلیبی کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ پان کے پتے پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ جو عورت رات کو دیر سے سوتی ہے اس کی ٹانگیں وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہیں۔ دودھ میں نمک شامل کر کے پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ آلو کا رس ہلکے دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ آلو کو پتلا کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، اس سے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکی اور تھکن دور ہوتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے گرمی نہیں لگتی۔ جو دائیں طرف کروٹ لے کر زیادہ سوتا ہے اس کو زندگی بھر پتھری نہیں ہوتی۔ کپڑوں پر سیاہی گر جائے تو کپڑوں پر ٹماٹر ڈال دیا جائے اور پانی سے دھو لیا جائے تو سیاہی کا داغ دور ہو جاتا ہے۔ کپڑوں پر چائے گر جائے تو مکھن لگا دینے سے چائے کا داغ مٹ جائے گا۔ رات کی بچی ہوئی روٹی صبح کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ پیشاب کرنے سے پہلے کالا نمک چاٹ لینے سے پیشاب کبھی پیلا نہیں آئے گا۔ روٹی کھانے سے قبل ایک کھجور کھا لینے سے جتنا بھی کھا لو پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ جو افراد دہی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ چہرے پر بدنما داغ اور دھبے دور کرنے کے لیے کدو کا چھلکا دھبوں پر رگڑو، داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ 7 گھنٹوں سے کم سونے والے لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اگر گردے کی پتھری سے ہمیشہ کے لیے بچنا ہے تو گھر میں چاول کم استعمال کریں۔ جو لوگ روزانہ کشمش کھاتے ہیں ان کو جلدی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ مچھلی کے چھلکے آسانی سے اتارنے کے لیے مچھلی پر لیموں کا رس لگائیں، چھلکے آسانی سے اتر جائیں گے۔ مشین کے تیل کے داغ دور کرنے ہیں تو پیٹرول ڈال کر کچھ دیر گرم استری پھیریں، داغ مٹ جائیں گے۔ کپڑوں کے پیلے داغوں کو دور کرنا ہے تو بلیچنگ پاؤڈر لگائیں، داغ دور ہو جاتے ہیں۔ لیموں کا رس زیادہ نکالنا ہے تو لیموں کو دونوں ہاتھوں میں اچھی طرح دبائیں اور مسلیں، پھر کاٹ لیں، لیموں کا رس زیادہ نکلے گا۔
जिस जगह पर शहद की मक्खी काट ले वहां पर शहद लगा दे, इससे जलन नहीं होती। जख्म वाली जगह पर नीम के पत्ते बांधने से जख्म में कीड़े वगैरह नहीं पड़ते। खाली पेट जानबूझकर खांस लिया करो, इससे छाती का बलगम खुलकर आएगा। जो एलोवेरा कच्चा खाता है उसको कभी ताकत में कमी नहीं आएगी। पानी ज्यादा पिया करो, गुर्दे खराब नहीं होते। ज्यादा नहाने से फालिज की बीमारी नहीं होती। पेशाब में जलन का मसला हो तो एक खीरा दही के साथ खाएं, पेशाब की जलन दूर हो जाएगी। सुबह उठते ही एक आंख बंद करके घास और सब्ज रंग को देखो, आपकी नज़र तेज हो जाएगी। अगर हर खाने के ऊपर आप कच्ची अदरक को शामिल करेंगे तो ये पेट के दर्द और उफारे के लिए मुफीद है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो केले खाएं। पिसे हुए बादाम दही में मिलाकर लेप बना लें, झुर्रियों पर लगाएं। सिर्फ एक हफ्ते के इस्तेमाल से झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। जो जैतून का तेल सर में लगा ले या खा ले, उसके पास 40 दिन तक शैतान नहीं आएगा। सरसों का साग जब भी नजर आए तो खा लो, ये एक तोहफा है, इससे खून की कमी नहीं होती। खाना खाते वक्त अपने पहले निवाले पर थोड़ा सा नमक छिड़क लेने से चेहरे पर दाने और कील मुहासे खत्म हो जाते हैं। ज्यादा अंडे खाने से चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाती हैं। काले चनों में छुपा ताकत का राज। काला चना शुगर कंट्रोल करने का एक बेहतरीन जरिया है। काला चना आंतों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। काला चना जिल्द और बालों को सेहतमंद बनाने में मुआवन है। काला चना वजन कम करने के लिए भी अहम साबित होता है। काले चनों की यखनी बनाकर पिएं और 80 साल की उम्र में सेहतमंद ताकतवर रहें। कुव्वत मदाफियत में इजाफा होता है, कोलेस्ट्रॉल घटाता है, ज़ियाबतीस में मुफीद है, वजन कम करता है, आंतों की सेहत मुफीद रहती है, ख़वातीन की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों की नशोनुमा के लिए मुफीद है, खांसी से निजात मिलती है। हरी मिर्च बदन में खून को जमने नहीं देती और सांस की तकलीफ को दूर करने में मुआवन साबित होती है। शुगर के मरीजों के लिए खीरा कुदरती अनमोल तोहफा है, वो रोज़ाना खीरा ज़रूर खाएं। कलवंजी का तेल 11 कतरे रोज़ाना दूध में डालकर पीने से थकावट करीब नहीं आती। अगर पकते हुए सालन में थोड़ा सा दूध भी शामिल कर दें तो सालन जल्दी पक जाएगा। बेसन के पकोड़े खाने से सारे दिन की बदन में जो टूट फूट होती है मुरम्मत हो जाती है और ताकत मिलती है। जो लोग मछली खाते हैं ऐसे लोग दिल की बीमारी में मुब्तला होने से बचे रहते हैं। धनिए की खुशबू सूंघने से नींद जल्दी आती है। सरसों का तेल चंद कतरे कानों में टपकाने से दिमाग तेज होता है। नहाने के बाद जो अपने गीले बालों पर तौलिया लपेटने के आदी हैं उनके बाल जल्दी गिर सकते हैं और उनके बालों की चमक खत्म हो जाती है। औरत का ऊंचा लहजा मर्द को पसंद नहीं आता। ये तो औरत है जो मर्द के ऊंचे लहजे को उसकी मर्दानगी समझकर बर्दाश्त कर लेती है। सूखी रोटी को दूध में भिगोकर खा लेने से उम्र बढ़ती है और दिमाग तेज हो जाता है। पुदीने का पानी कान में और नाक में डालने से कीड़े मर जाते हैं। सफ़ेद चावल खाने से जोड़ों के दर्द में इजाफा होता है। मेथी दाना सूंघने में और चखने की हिस्स को बेहतर करता है। आलू भून कर खाने से रंगत निखर जाती है। जिसके बाल गिर गए हैं वो प्याज का रस निकालकर आंवले के तेल में मिक्स करके सर पर लगाएं। चंद दिनों में नए बाल आना शुरू हो जाएंगे। दही खाने से जहनी दबाव, डिप्रेशन और टेंशन से छुटकारा मिलता है। केले का जूस खून की कमी नहीं होने देता। आंखों से पानी आना शुरू हो जाए तो समझ जाओ कि नज़र कम होने लगी है। उंगली पर जैतून का तेल लगाकर कानों में फेरने से कानों में सीटियां बजना बंद हो जाती हैं। कच्चे काले चने के 11 दाने रात को गर्म पानी में भिगोएं और सुबह निहार मुँह खाएं और यही पानी पी लें। चंद दिन में इंशाल्लाह घुटनों के दर्द का मसला ख़त्म हो जाएगा। ऑपरेशन वगैरह के निशान दूर करने के लिए एलोवेरा के गोदे में थोड़ा सा जैतून का तेल डालकर गर्म करके रोज़ाना लगाएं। रात को बर्तन धोकर ना सोने से घर में खैर व बरकत नहीं रहती। बच जाने वाली पत्ती से धुनी दी जाए
تو مکھی اور مچھر غائب ہو جاتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ پابندی سے جو کا پانی پیتے ہیں ان کی ہڈیوں کے ٹھوس پن میں 50% اضافہ ہوتا ہے۔ مکھی اور مچھروں سے پریشان ہیں تو چائے بنانے کے بعد جو پتی بچ جاتی ہے اسے ضائع مت کریں بلکہ گھر کے کونوں میں اس کی دھونی دیں۔ خالی پیٹ کیلا مت کھائیں۔ کچا آلو کاٹ کر چاقو پر رگڑنے سے چاقو صاف ہو جاتا ہے۔ گزرے ہوئے کل کو آپ صرف ایک بار دیکھ سکتے ہیں، دوبارہ نہیں دیکھ سکتے۔ اگر آپ کے بال کمزور ہونے لگیں تو نہانے سے قبل سرسوں کا تیل سر پر لگا لیں، اور جو لوگ دوسروں کی کنگھی استعمال کرتے ہیں ان کے سر کی جلد خراب ہونے کے ساتھ بال بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ انسان کے غصے کی وجہ اس کا غرور ہے۔ میتھی دانہ رات بھر ناریل کے تیل میں بھگو کر صبح اس کا پیسٹ بنا کر بالوں پر لگانے سے بال کالے اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی ہو تو ایک چٹانک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا گڑ کھا لیں۔ 10 دن لگاتار کرنے سے زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بوڑھے افراد کو یہ نسخہ زیادہ دن تک استعمال کرنا چاہیے۔ نہایت مجرب و آزمودہ نسخہ ہے۔ دوسرے لوگوں میں اپنے اندر کی گندگی کو تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوں۔ میاں بیوی کی آپس میں بن جائے تو پھر سارے خاندان کی ان سے نہیں بنتی۔ ایسے انسان کو اپنا ہمسفر بنائیں جس کو آپ سے اتنی محبت ہو کہ وہ آپ کی آخرت کی بھی فکر کرتا ہو۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اس کو قتل کر دینے کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی جان اس کے قرض کے ساتھ لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی طرف سے ادائیگی کر دی جائے۔ جس گھر میں رزق کی قدر کی جائے ان کی اولاد میں کبھی اتفاق ختم نہیں ہوتا اور ساری زندگی وہ خوشحال رہتے ہیں۔ خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے تو روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اگر آپ کے بال کمزور ہونے لگیں تو نہانے سے قبل سرسوں کا تیل سر پر لگا لیں، اور جو لوگ دوسروں کی کنگھی استعمال کرتے ہیں ان کے سر کی جلد خراب ہونے کے ساتھ بال بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کے علاوہ دھوکے باز دنیا میں کسی پر اعتبار مت کرنا۔ پیار ہو یا پیسہ، کسی سے بھیک مت مانگنا۔